السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیں، اکثر لوگوں کو ہر بندے کو خواب آتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں؟ کیا سسٹم ہے اس کا؟ احمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ویسے بھی جو خواب ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اب یہ کہ خواب کی تعبیر ہر بندے کی ایک نہیں ہو سکتی۔ خواب کے لیے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا جی، ڈاکٹر پوری وہ اس کی کرتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے بیماری کی، اسی طریقے سے ہر بندے کا خواب چاہے اس کا ایک ہی ہے۔ میں نے بھی وہی خواب دیکھا، آپ نے وہی دیکھا، کسی تیسرے بندے نے وہی دیکھا، تو ان سب کی تعبیر ایک نہیں ہو سکتی۔ عموماً لوگ ہوتے ہیں جی، وہ کتاب میں دیکھا جی فلاں چیز دیکھی خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہوگی، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے والے سے ایک بڑا علم ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر آگے ڈسکس کریں گے۔ خواب کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ خواب مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑے گا خواب جس رات کو آیا ہے یا دن کو آیا ہے۔ رات اور دن کے خواب کے اندر فرق ہوتا ہے اس کی تعبیر میں۔ پھر جس رات کو یا دن کو خواب آیا ہے تو موسم کیسا تھا۔ اگر موسم گدلا ہے یعنی ابر آلود ہے، اس کی تعبیر اور ہوگی۔ موسم صاف ہے، اس کی تعبیر اور ہوگی۔ پھر خواب کے 3 حصے ہیں، ایک پہلی رات کا، ایک درمیانی رات کا، اور ایک آخری رات کا۔ پہلی رات کے خواب کی تعبیر اور ہے، دوسری رات کے خواب کی، ان کے درمیانی اور ہے، آخری رات کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے مہینہ جو چاند کے والے سے مہینہ ہوتا ہے، چاند کی پہلی 10 تاریخوں کی تعبیر اور ہے، دوسری 10 تاریخوں کی تعبیر اور ہے، تیسری 10 تاریخوں کی تعبیر اور ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جس بندے کو خواب آیا ہے یا جس عورت کو خواب ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس نے آج کیا کھایا پیا تھا، اس کا بھی اس کے ساتھ بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے معدے کے ساتھ، کہ اس نے آج کیا چیز کھائی تھی، کیا پیا تھا، اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ آج کو دن کو کچھ چیز سوچتا تو نہیں رہا، یا اس کے اوپر کسی چیز کا خوف یا اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، یہ چیز سوار تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ایک خواب ہوتا ہے، ایک دفعہ خواب آ گیا ختم ہو گیا، لیکن وہ خواب دوبارہ پھر آتا ہے، دوبارہ پھر آتا ہے، پھر اس کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ اچھا، پھر خواب کے اندر وہ سارا مکمل خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سے صرف 1 یا 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، جیسے وکلاء یا جج وغیرہ نا، وہ 1-2 پوائنٹ اخذ کرتے ہیں، ایسے 1-2 پوائنٹ ہوتے ہیں، بس وہ پوائنٹ لے کے نا اس پر تعبیر بتائی جاتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی نے خواب دیکھا لیکن اس کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کی بھی مثال دیتا ہوں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے خوابوں کے ماہر امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا جی میں خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا جی کیجئے۔ کہتا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے گھر کے سامنے بیت اللہ ہے، اور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہوں۔ اب بظاہر تو یہ خواب بہت برا محسوس ہوتا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انشاءاللہ تو اس سال حج کرے گا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بالکل اسی طرح کا ایک اور خواب کسی کو آیا، اور اس نے بھی آ کر بیان کیا۔ ایسی استاد اور شاگرد کلاس کے اندر تھے، تو اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہوں۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ بھی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ تو چوری کرے گا، تجھے سزا دی جائے گی۔ اب شاگرد بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی وہ بندہ آیا تھا، اس نے بھی بالکل یہی خواب بیان کیا تھا، تو اس کی تعبیر یہ تھی، اب اس کی تعبیر یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دونوں بندوں کے اندر فرق نہیں محسوس کیا کہ وہ بندہ کسی اور نظریے سے تھا، یہ بندہ کسی اور نظریے کا ہے، اس کا عقیدہ اور تھا، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کی جو نا وہ یعنی کہ دینی کیفیت کچھ اور تھی، اس کی دینی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو اس لیے نا یہ خواب کا جو علم ہے نا، یہ بندے کو دیکھ کر اور اس کی ساری معلومات لے کے پھر اس کو تعبیر بتانی چاہیے، اور ویسے بھی ہر کسی آدمی کے آگے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی اس چیز کو سمجھتا ہو
اسے اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو قرآن و حدیث سے پھر اس کا پوائنٹ لے کے وہ اس کی تعبیر بتا دے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگر کسی بھائی بہن کو خواب آتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں مفتی صاحب کا نمبر مینشن ہے، آپ اپنی ڈیٹیل بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر لگے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ